رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں بستر پہ اپنے لیٹا ہوا تھا اور نیند میری آنکھوں پر حاوی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کھل نہیں رہی تھی۔ میرا پورا جسم جیسے کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ میں ہل نہیں پا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے ایک غیر مرئی خوف کو اپنے اوپر محسوس کیا۔ میں نے اپنے بازو اور ٹانگیں ہلانے کی بھرپور کوشش کی مگر سب بیکار۔ میری زبان بھی بے جان ہو چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھاری چیز میرے سینے پر رکھی ہوئی ہے اور مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اچانک میرے بستر کے قدموں کی طرف ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ اس سائے کی کوئی واضح شکل نہیں تھی مگر اس کا وجود بہت واضح تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سایہ قریب آ رہا تھا کمرے کی فضا اور زیادہ سرد ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا مگر وہ بھی میرے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ سایہ بالکل میرے بستر کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کے وجود سے ایک بہت ہی خوفناک اور بدبودار احساس ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہے۔ اس کا ہاتھ لمبا اور بے شکل تھا اور وہ میرے سینے پر موجود بھاری چیز کو چھو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے زور سے چیخ مارنے کی کوشش کی مگر میرے گلے میں صرف ایک ہی آواز سسکی نکلی۔ وہ یہ اب میرے اوپر جھک رہا تھا اور مجھے اس کی ٹھنڈی یخ بستہ سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ مگر میرے دل نے اللہ کے نام کا ورد شروع کر دیا۔ یا اللہ یا اللہ، میں اپنے دل میں دہرا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اللہ کا نام لیا وہ سایہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ اس سے مجھے مزید ہمت ملی۔ میں نے پوری طاقت سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی جو میں نے بچپن میں ہی حفظ کر لی تھی۔ الفاظ میری زبان میں اٹک رہے تھے مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے دل ہی دل میں پڑھنا شروع کیا۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جیسے جیسے میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا وہ دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا گیا۔ آیت الکرسی پورے ہوتے ہی وہ سایہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ وہ بھاری وزن جو میرے سینے پر تھا وہ بھی ایک دم سے ہٹ گیا۔ میرا پورا جسم ایک جھٹکے کے ساتھ آزاد ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میری سانسیں بے قابو تھیں مگر کمرے میں وہی چاند کی مدھم روشنی تھی اور مکمل خاموشی تھی۔ کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی بھاری چیز نہیں تھی۔ یہ صرف ایک بھیانک خواب تھا یا میں ابھی بھی محسوس کر رہا تھا کہ میرے سینے پر کسی کا بھاری وزن تھا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور محسوس کیا کہ وہ بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور اب کمرے کی طرف اپنے پیٹ کر کے لیٹ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس رات دوبارہ سونے کی ہمت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ سایہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔